السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، پچھلے لیکچر میں آپ کو یاد ہوگا ہم نے مذکر اور مؤنث یعنی میسکولائن اور فیمینائن میں جو ڈفرینس ہے اس کے بارے میں پڑھا تھا۔ ریوائز کریں گے تھوڑا سا۔ ہم نے پڑھا تھا کہ جس لفظ کے آخر میں گول تا ہو، جیسے یہ ہے غسالتن، اچھی طرح دیکھیں لام کے بعد گول تا ہے، تو جس لفظ کے آخر میں گول تا ہو اس کو ہم فیمینائن یا مؤنث کہتے ہیں، اور جس لفظ کے آخر میں گول تا نہ ہو جیسے کفلن ہے، مزیاؤن ہے، یا آخر میں ہاتفن ہے، تو یہ الفاظ ان کو ہم مذکر یا میسکولائن کہتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس اپنی بک کا آپ پیج نمبر 3 کھولیں، پیج نمبر 3، اور یہ بک 2 کا ہی سلیبس ہے۔ تو پیج نمبر 3 پر ہمارے پاس ایکسرسائز نمبر 1 ہے۔ اس میں ہم نے کیا کرنا ہے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے باکس میں میسکولائن ورڈز لکھنے ہیں، اور آگے جو دوسرا باکس ہے اس میں فیمینائن ورڈز لکھنے ہیں۔ اور لکھنے کہاں سے ہیں؟ جو اوپر آپ دیکھ رہے ہیں 1-2 کالمس ہیں بڑے بڑے، ان میں کچھ ورڈز مذکر ہیں اور کچھ مؤنث ہیں۔ تو آپ کو جو ہم نے پچھلا لیکچر پڑھا، جو ہم نے نشانی جو پڑھی، جو سمبل ہم نے پڑھا کہ ہم علامت جو ہے مذکر کی کیا ہے اور مؤنث کی کیا ہے، اسی کو دیکھ کر ہم نیچے والی جو ایکسرسائز ہے اس کو فل کریں گے۔ تو میں اس میں سے ایک ایک ورڈ جو ہے وہ سالو کروں گا، اور باقی کے جو ورڈز جو بچیں گے وہ آپ کے لیے ہوم ورک ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے ایک ورڈ انہوں نے یہاں پر خود دیا ہوا ہے۔ تو میسکولائن میں سب سے پہلے ورڈ کیا ہے؟ بابن۔ تو اس کا مطلب بابن کیا ہے؟ مذکر ہے۔ اور یہ کیسے؟ اس کی علامت کیا ہے؟ اگر آپ کو کوئی پوچھے یہ بابن میسکولائن کیسے ہے، تو آپ یہ کہیں گے کہ بابن کے آخر میں گول تا نہیں ہے، اسی لیے یہ بابن کیا ہے؟ مذکر یا میسکولائن ہے۔ ٹھیک، تو اسی طرح آپ اوپر سیریل وائز اوپر سے نیچے کے لیے آئیں اور دیکھیں کہ جو اوپر کچھ ورڈز دیے ہوئے ہیں، ساتھ میں میننگ بھی ہیں اور پکچر بھی ہے، تو اس میں سے مذکر کیا ہے۔ تو اسی طرح اب ہم دیکھیں اوپر، تو بابن کے بعد ایک ورڈ ہے بیتن، با یا تا، بیتن۔ تو اب بچوں آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ بیتن کیا ہے، مذکر ہے یا مؤنث۔ تو یہ مذکر ہے یعنی میسکولائن ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے آخر میں گول تا نہیں ہے، یہ دوسری تا ہے، اس کو تا مبسوطہ کہتے ہیں، یعنی کھلی ہوئی یا لمبی تا۔ تو یہ گول تا نہیں ہے۔ اسی طرح آپ دھیان میں رکھیں کہ جو بھی ورڈز اس طرح کی تا، الف با تا، یہ والا تا جن بھی ورڈز میں ہوگا وہ مذکر ہوتے ہیں، مؤنث نہیں، کیونکہ یہ گول تا نہیں ہے۔ تو اسی لیے ہم کیا لکھیں گے کہ بیتن یہ کیا ہے؟ مذکر ہے، میسکولائن ہے، تو اس کو میسکولائن کے کالم میں لکھیں گے۔ تو بچوں دیکھو یہاں پر یہ بیتن، ہم نے بیتن لکھا، تو یہ بیتن کس کالم میں ہے؟ میسکولائن میں۔ تو اسی طرح آپ نے اوپر دیے ہوئے ورڈز میں سے سارے ورڈز جو بھی مذکر ہیں، میسکولائن ہیں، اس کالم میں ان کو فل کرنا ہے۔ اس کے بعد اگلے کالم کی طرف آتے ہیں جس میں فیمینائن ہم نے فل کرنے ہیں، چوز کر کے لکھنے ہیں۔ تو فیمینائن کی علامت کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ جس ورڈ کے آخر میں گول تا ہو، کسی حرف کے ساتھ ملا ہوا ہو یا الگ ہو، تو گول تا اگر ہو تو وہ ورڈ کیا ہوتا ہے؟ فیمینائن۔ تو اوپر ہم دیکھیں گے سیریل وائز، بیتن کے بعد کیا ہے؟ خزانتن۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں آخر میں کیا ہے؟ لاسٹ میں ادھر گول تا ہے، یہ دیکھیں اچھی طرح، اس کو گول تا لگی ہوئی ہے، گول تا۔ تو ہم کہیں گے یہ خزانتن کیا ہے؟ مؤنث ہے، کیونکہ اس کے آخر میں گول تا لگی ہوئی ہے، اٹیچ ہے نون کے ساتھ، یا اگر الگ بھی ہو تو بھی مؤنث ہے۔ تو خزانتن کیا ہے؟ مؤنث، کیونکہ اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے آخر میں گول تا لگی ہوئی ہے۔
تو دیکھیں یہاں پر انہوں نے یہ ورڈ خود لکھا ہوا ہے فیمینائن کے کالم میں کہ خزانتن کیا ہے، مؤنث ہے۔ تو ہم دوسرا ورڈ ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں پر دیکھیں میرے ہاتھ میں جو پینسل ہے آپ اس کو دیکھیں، یہاں پر ایک ورڈ ہے شمعتن، شمعتن کینڈل۔ تو یہاں پر دیکھیں شمعتن، اس کے آخر میں بھی کیا ہے، گول تا ہے، شمعتن۔ تو یہ تا جو گول تا ہے اس کا مطلب یہ ورڈ جو ہے یہ مؤنث ہے، فیمینائن ہے۔ تو بچوں یہ دیکھو ہم نے فیمینائن کے کالم میں شمعتن لکھا، تو اس میں بھی جو باقی ورڈز بچ گئے ہیں یہ آپ نے اوپر کے ان سارے ورڈز میں سے نیچے فل کرنے ہیں۔ تو کل کے لیے یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔